اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون صدق اللہ المولانا العظیم۔ یہ سورہ مائدہ کی 97ویں آیت ہے۔ اس کی تشریح تو آ چکی ہے، میں صرف ترجمہ کر لیتا ہوں اور تھوڑا اشارہ کر لوں گا سبق کی طرف جو اس سے پہلے آ چکا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کو لوگوں کے ٹھہراؤ کا اور لوگوں کے بقا کا ذریعہ بنایا۔ کعبۃ اللہ کو اس کی تشریح آ گئی کہ کعبۃ اللہ پوری کائنات کے بقا کا ذریعہ کس طرح ہے۔ ایک تو یہ فرمایا اور اس کی تفصیل آ گئی، میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ اسلام سے پہلے اہل عرب کے یہاں خاص طور سے کوئی حکومت نہیں تھی، قبائل تھے، فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ، تو قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا اور بڑے قبیلے والے چھوٹے قبیلے والوں پر حملہ کرتے تھے، ان کو لوٹتے تھے، مار دھاڑ بھی بہت ہوتی تھی، مظلوم کہیں جاتا تو اس کی بات کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو اس وقت قیام امن کی کوئی چیز نہیں تھی سوائے کعبۃ اللہ کی۔ جو لوگ کعبۃ اللہ کی طرف چلتے تھے، جا رہے تھے، اور اس زمانے کے لوگ جب زیارت کرنے کے لیے آتے تھے تو ایک ہار اپنے گلے میں ڈالتے تھے، تو ان لوگوں کو دیکھ کر لوگ ان کو چھیڑتے نہیں تھے، بھائی ان کو چھیڑو مت۔ ڈاکو لوگ بھی ان کو چھیڑتے نہیں تھے، لٹیرے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ کیوں؟ ارے کن کو ہاتھ لگائیں، یہ تو کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، دیکھ لیجئے ان کے گلے میں تو ہار پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو چھیڑتے نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ محض کعبۃ اللہ کی وجہ سے ان کو معافی دی جاتی تھی، چھیڑا نہیں جاتا تھا، جنگ جدل نہیں کیا جاتی تھی۔ تو یہ کعبۃ اللہ بن گیا ذریعہ لوگوں کے امن کا اور لوگوں کے بقا کا، اس لیے کہ امن نہیں رہے گا تو فساد ہوگا، مارداڑ ہوگی تو لوگ مارے جائیں گے۔ اس کی تفصیل آ چکی۔ والشہر الحرام، اشہر حرم جو 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اہل عرب جنگجو تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، سمجھتے تھے ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا حرام ہے، تلوار ہاتھ پہ نہیں اٹھاتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے، ظلم نہیں کرتے تھے، ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، خاموش بیٹھتے تھے۔ اسی طرح سے کعبۃ اللہ کے پاس میں اگر کوئی قاتل بھی ملتا کسی کو، جس نے اس کے باپ کو مارا ہو، اس کے بھائی کو مارا ہو، یا کوئی بھی اور لٹیرا مل جائے تو اس کو چھیڑتے نہیں تھے۔ کیوں؟ یہ تو حرم کے اندر داخل ہو چکا ہے، حدود حرم کے اندر، اس لیے حدود حرم اور خود حرم کعبۃ اللہ شریف یہ لوگوں کے بقا کا ذریعہ بنایا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اور ایسے وہ 4 مہینے حرمت کے، اس میں لوگ کاروبار کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، بے خوف رہتے تھے، بے خوف اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ یہ مہینے ختم ہو جاتے تھے، پھر وہی شروع ہو جاتا تھا، لڑائی جھگڑے ڈھاکے اور وہ اور یہ۔ والہدیہ، حد کے معنی تھے قربانی کے جانور، قربانی کے
ایک آدمی کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں اور اپنے اعتبار سے وہ حاجیوں کی ایک علامت جو زمانے میں تھی وہ لگائے ہوئے ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو قربانی کا جانور ہے، تو قربانی کے جانوروں کو چھیڑتے نہیں تھے، باقی جانور کو لوٹ کے لیتے تھے، بھئی یہ قربانی کا جانور ہے، یہ نیاز ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا رہا ہے، بس چھیڑو مت۔ تو یہ امن کا ذریعہ بنتا تھا جانوروں کے لیے بھی اور ان انسانوں کے لیے بھی جو ان جانوروں کو چوپایوں کو لے جا رہے تھے، ان کو بھی نہیں چھیڑتے تھے۔ یہ نہیں کہ آدمی کو مارا اور چوپایا کہاں جائیں گے، تو یہ بھی ذریعہ تھا لوگوں کے قیام کا، لوگوں کے امن کا اور لوگوں کے سلامت رہنے کا۔ والقلائد، قلائد، حدی اور قلائد تقریباً ایک ہی چیز ہے لیکن ذرا سا فرق ہے کہ قلائد جو ہے یہ قلادتن کی جمع ہے۔ قلادہ کہتے ہیں گلے کے اندر کوئی چیز ڈال دینا۔ اہل عرب جانوروں کو قلادے ڈالتے تھے گردن میں، بھئی کوئی رسی ڈال دی، وہ ایک علامت ہوتی تھی کہ بھئی یہ تو قربانی کا جانور ہے اور جا رہا ہے کہاں، مکہ شریف۔ دور دور سے لوگ آتے تھے، کوئی مدینہ طیبہ سے آ رہا ہے، کوئی طائف سے آ رہا ہے، کوئی دور دراز دمام سے آ رہا ہے، کوئی جدے سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے۔ تو جب دیکھتے کہ جانور کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہے تو بھائی اس کو کوئی چھیڑے گا نہیں، لوٹ خسوٹ کا معاملہ تھا، تو اس کو چھیڑو مت۔ کیوں بھائی، اس کو کون ہاتھ لگائے، حرم کا جانور یہ وہاں جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے اگر قافلے سے کوئی چھوٹتا تھا کوئی جانور تو لوگ اس کو ہڑپ نہیں کرتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کسی طرح سے اس کو دھکا دے کر حرم کی طرف پہنچا دیں۔ اب کوئی قافلہ جا رہا ہے، بھائی قافلے والوں کسی کا یہ جانور چھوٹ گیا ہے، اس کے گلے میں قلادہ پڑا ہوا ہے، بھائی اس کو ساتھ لے جاؤ تاکہ یہ چلا جائے آپ ہی کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کعبۃ اللہ اور اشہر حرم 4 مہینے، اور اس طرح سے قربانی کا جانور اور وہ جانور جن کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک تعالیٰ نے قیام للناس بنائے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے اس میں تو اصل ایک ہی چیز ہے قیام للناس، وہ تو کعبہ ہے۔ وہ تو کعبہ کی وجہ سے تو حاجی کو نہیں چھیڑتے تھے، لیکن اگر وہ اور کہیں چلا جاتا تو مانتے۔ تو کعبۃ اللہ کی طرف جو یہ جانور آتے تھے تو اس کی وجہ سے ان کا احترام ہوتا تھا۔ خلاصہ نکلا تو اصل تو کعبہ ہے، اصل تو کعبۃ اللہ ہے، وہ چیزیں تو اس کے متعلقات میں سے ہے۔ یہ فرمایا ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ذالک کیا مطلب ہے؟ ذالک اس میں اشارہ ہے، اس کا ضرور مشار الیہ ہونا چاہیے۔ جیسے ذالک الرجل، وہ آدمی، عربی میں ذالک کو اس میں اشارہ کہتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کیا اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک، یہ کون سا، یعنی یہ کعبۃ اللہ کا قیام للناس ہونا، یہ سب کیا ہے؟ لتعلموا، لوگوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے، ان اللہ یعلم ما فی السماوات ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تبارک تعالیٰ سب سے باخبر ہے، سب کا علم رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں اس نے بنائی قیام للناس، خاص طور سے کعبہ۔ یہ کیوں فرمایا؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ہندوستان چھو الگ، پاکستان چھو الگ، چین تو جاپان چھو الگ، آج کیا چھو کعبہ سے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں جانتا ہوں، آپ لوگ نہیں جانتے، یہ میں جانتا ہوں۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے، مفسرین نے، اگر کسی سال کوئی حج نہیں کرے گا، مثلا حج نہیں کیا ہی نہیں، تو اسی سال دنیا ختم کر دی جائے گی، ختم۔ اور اگر کسی دن پورے عالم میں کوئی بھی آدمی کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز ادا نہیں کرے گا بالفرض، اسی دن کائنات کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ قیام للناس ہے۔ اب کیسے قیام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو نہیں جانتی ہے، میں جانتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگوں کو خبر نہیں ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے پورے کائنات کو معنوی اعتبار سے، یہ ہم لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقین جانو، اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے سب کو جو آسمان و زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے آسمان کیسے رکا ہوا ہے، زمین کیسے ٹھہری ہوئی ہے، اور یہ چلت پھرت کیوں ہے، کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ کعبۃ اللہ میں نے بنایا قیام للناس۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب تک کعبۃ اللہ رہے گا تب تک کائنات رہے گی، اور جب قیامت آئے گی پہلے کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کے سارے حرم کو اٹھا کے لے جائیں گے جہاں اللہ کی مرضی ہو، اور پورے سب کو تہس نہس کر دیا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا قیام کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، پورے عالم کا قیام اسی کے ساتھ ہے۔
یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہزاروں موبائل ہیں لوگوں کے پاس، سب کا تعلق ایک ٹاور کے ساتھ ہے۔ اجنبی آدمی کو کیا معلوم ہے جو جانتا ہی نہیں اس کا تعلق کس کے ساتھ کیا ہے، لیکن ہے باقاعدہ۔ ہمارے یہاں ایک مسل مشہور ہے، مسل کیا ہے؟ بس وہ ایک لطیفہ ہے کہ یہ ریڈیو گڈنت تھا کیا ہو۔ ابھی ہماری پرانی جو ہے نا وہ بیچاری خواتین مستورات تو جانتی بھی نہیں تھی ریڈیو کیا چیز ہے۔ تو وہ ایک آدمی جو ہے وہ سوئچ دبا کے اس میں جو ہے گانا سنتا تھا۔ اب وہ حیران ہو گئی، ہے گیون ول کٹ موجے یہ منش یت مز بوزتا تمس بنا تیل چائے کا پتہ تو چائے کو پی تیل بناؤ نہیں، اس لیے ایسا چائے ہت بوزتا ہتو کر کو آلو بس تو مجھے گئی نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا سمجھتی ہے، اسی کے اندر ہے نا۔ حالانکہ یہ ریڈیو تب بجے گا جب وہاں سے اسٹیشن پر کوئی ہوگا اور وہ وہاں سے وہاں چالو کریں گے اس کو۔ اگر وہاں اسٹیشن بند ہوگا تو اس میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا، تو ڈبہ ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ہم تب جانتے ہیں جب ہم کو معلوم ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، اس کے فلاں کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ چیزیں چونکہ ایجادات ہیں اس لیے ہم جانتے ہیں، پورا یقین ہے ہاں صاحب اس کا تعلق فلاں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اگر آپ کا موبائل ہے، اگر انہوں نے اس کو بند کر لیا، آپ کی انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ آپ کے پاس ڈبہ ہی تو رہے گا، کسی کام کا نہیں۔ اور اجنبی ہوگا کوئی مطلب بے خبر ہوگا، وہ کہے گا ہے کار سا فون تو بس یہ چلنی کیا چلن بیٹری چھس نا بیٹری چھس تیل کیا چھس۔ آپ اس کو کیا سمجھائیں گے کہ یہ تو بندی ہے، وہ کہ کیا چھس بند، یہ وارکار ہے نا، اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ تو ظاہر سی جو باخبر ہوگا وہ تو یہ باتیں سمجھے گا۔ ایسے کعبۃ اللہ کے ساتھ پورے کائنات کی کیا تعلق ہے، ظاہر سی بات ہے ہماری یہ عقلیں یہ اس راز کو نہیں پہنچ سکتی ہیں کہ کعبۃ اللہ سے کیا تعلق ہے پورے کائنات کا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کا گھر ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے خالق کا گھر ہے وہ، تو مخلوق کا تعلق کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی اس کے ساتھ۔ اس لیے یہ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ کعبہ کیا چیز ہے اور یہ قربانیاں کیا چیز ہے۔ یہ بھی لکھا ہے اگر قربانیاں بند ہو جائیں کیا، یہ مطلب نہیں کہ فلاں ملک میں قربانی، وہ غیر مسلم ملک ہے وہاں ایک قربانی بھی نہیں ہوتی ہے پھر بھی وہاں اتنے جانور ہیں۔ اگر قربانی کہیں عالم میں نہیں ہوگی سارے جانور ختم ہو جائیں گے، رہیں گے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ پیداوار بند کر دے گا، ختم کر لو سب، تو پھر آپ کو گوشت نہیں ملے گا کھانے کے لیے، نہ بھیڑ نہ بکری۔ یہ جو اللہ کے نام پر اتنے کٹتے ہیں اتنے جانور، اس کی وجہ سے جانوروں میں کتنی پیداوار ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے آپ بھیڑ ذبح کرتے ہیں، بھیڑوں کی کمی ہے، بکریاں ذبح کرتے ہیں، بکریوں کی کمی ہے نہیں ہے نا، آپ گائے ذبح کرتے ہیں، گائے کی کمی نہیں، گھوڑے کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے، گھوڑوں کی کمی ہے بہت۔ وہ نسل گئی کہاں، حالانکہ وہ بھی تو نسل چلنی چاہیے نا۔ ارے بھائی گھوڑوں کی نسل بندی تو نہیں کی نا کسی نے، ہے گھوڑوں کو کیا کیا جاتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا ہے نا، لیکن گئے کہاں وہ، بات سمجھ آ گئی۔ اس لیے کہ جس چیز کی نسل اللہ کے نام پر ذبح ہوتی رہتی ہے اس کی تعداد بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، گھٹتی نہیں۔ اگر پورے عالم میں قربانی بند ہو جائے تو ایک جانور بھی نہیں ملے گا۔ اب کتے تو آج بہت ہو گئے ہیں، ہو گئے نہیں ہو گئے، وہ تو اس وجہ سے پابندی لگا دی اور کیا کیا، ورنہ اس کے مقابلے میں بھی کتے تو بہت نظر آتے ہیں کیونکہ باہر بیٹھتے ہیں نا، لیکن جتنے جانور دنیا میں ہیں، بھیڑ اور بکریاں، ایک بکروال کے پاس 2-2 ہزار بکریاں ہیں، 3-3 ہزار بکریاں، ہزار بکریاں، چونکہ وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں اس لیے پتہ نہیں چلتا ہے۔ کتے تو گلی کوچوں میں رہتے ہیں، تو 4 کتے بھی ہوں گے تو یہ بہت نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پورے عالم کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا اللہ تعالیٰ فرمایا میں جانتا ہوں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، لوگو اللہ تبارک تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ نے نافرمانی کی، نعوذ باللہ من ذالک، کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی، اور اسی طرح سے قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی کی، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو توڑا آپ نے، تو سنو وہ زبردست سخت سزا دینے والا ہے۔ سزا جلدی نہیں دیتا ہے لیکن ہے وہ زبردست سخت سزا دینے والا، اس کی سزا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقین جانو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی اور فوراً آ کے آپ نے معافی مانگنی شروع کر دی، اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ معاف کر دیں گے، بخش دیں گے۔ وہ اس میں ترغیب یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی نڈر نہ ہو، ارے کوئی پرسانی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہے جتنے گناہ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھیں میں سخت سزا دینے والا ہوں، میں ایسی پٹائی کروں گا پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا،
ایسا عذاب مسلط کر دوں گا۔ اور اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھ سے بہت سارے گناہ ہو گئے ہیں، اب میں تو مارا گیا، فرماتے وان اللہ غفور رحیم، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم، تم معافی مانگ لو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ فرمایا۔ آگے فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے مگر پہنچانا۔ کیا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچانا ہے، منوانا ان کا کام نہیں، منوانا ان کا کام۔ اس لیے فرمایا لست علیہم بمسیطر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر ہم نے مسیطر نہیں بنائے کہ زور زبردستی کر کے ان کو کیا کر لیں، منوا لیں، بالکل ایسا نہیں۔ آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا بس۔ اب یہ مانے نہ مانے یہ ان کا کام ہے، ماننے والوں کو انعام ملے گا اور جو نہیں مانیں گے نافرمانی کریں گے ان کو سزا ملے گی۔ ایک جگہ قرآن پاک نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ جو کافر ہیں جن کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، سواء علیہم یکساں ہیں ان کے اوپر، اانذرتہم آپ ان کو آپ ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت کی شرح پہلے آ چکی ہے کہ جب ڈرائیں نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ڈرانے کا فائدہ ہی کیا؟ پھر ڈرانے کا ڈراوی مت۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایمان نہ لائیں، ان کے حق میں تو برابر ہے، لیکن آپ کے حق میں نہیں، آپ نے ان کو ڈرا لیا، آپ کو تو ثواب ملے گا، آپ کا تو ثواب مل جائے گا، اور جو آپ کا فرض ہے وہ تو پورا ہو جائے گا۔ اس لیے معلوم ہوا اگر کسی شخص کو معلوم ہے فلاں جگہ لوگ نہیں مانتے ہیں میری بات، یعنی میری بات کا مطلب شریعت کی بات نہیں مانتے ہیں، شریعت پر چلنا نہیں چاہتے ہیں، سنک بلائی ونک کی ہے اس کی پر، ایسا نہیں، وہ اپنی بات بتا دے، وہ نہ مانے، کیوں؟ بات پہنچانے کا ثواب تو اس کو مل جائے گا، اس نے اپنا فریضہ تو پورا کر لیا۔ آپ مجھے بتائیے اگر اللہ تعالیٰ بچائے کسی بستی کا کوئی آدمی مسجد میں نہ آئے ہی نہیں تو کیا اذان دینی بند ہو جائے گی؟ ہے وہاں کا چھپانگی پاڑی اور چنا نہیں کہاں آسا پاڑ ماں پاڑی نہیں، اذان تو پھر بھی دے دی جائے گی، اذان کا ثواب تو مل جائے گا، بلانا تو ہے ان کو وہاں اندر داخل ہو جائے کوئی یا نہ ہو جائے۔ ایسی بہت ساری مسجدیں ہیں اللہ تعالیٰ بچائے کہ اذان ہوتی ہے کوئی آدمی اندر نہیں داخل ہوتا۔ میں ایک مرتبہ ایک جگہ گیا، اذان میں نے دے دی، دوسرے گاؤں میں پہنچا تھا، ایسے کام کاج کا وقت تھا، لوگ گھروں میں بھی تھے، کچھ لوگ دور بھی تھے، تو جوان بھی تھے، گھروں میں بھی تھے، باہر کچھ بیٹھے ہوئے بھی تھے، تو اذان دے دی میں نے، چونکہ عام طور سے کشمیر میں تو 1:30 بجے نماز ہوتی ہے، سنتیں پڑھنے کے بعد انتظار میں کیا، کوئی آئے گا، کوئی نہیں آیا، 1:35 ہو گئی، کتنے؟ اب 1:35 ہو گئے، کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد میں نے اکیلے نماز پڑھ لی اور نکلا، اور باہر دیکھا گاؤں میں لوگ بھرے ہوئے ہیں، کوئی اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے کام کر رہا ہے، کانچ گھاس تراون، وہاں کوئی نہیں آیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی مسجد میں نہیں آئے گا تو اس کا کیا مطلب یہ ہوا کہ آپ اذان دینا چھوڑ دیں۔ اس لیے فرمایا کہ ما علی الرسول الا البلاغ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو پہنچانا ہے، لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ اس لیے فرمایا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو فرض ہے وہ تو پورا ہو گیا۔ یہ یہاں کیوں فرمایا ما علی الرسول البلاغ؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود دیکھیں گے کون فرمان بردار ہے کون نافرمان ہے، کس کو سزا دینی ہے کس کو انعام دینا ہے۔ یہ اللہ کے نبی سب کا کام نہیں ہے کہ فلاں کو سزا دے دیں، فلاں کو یہ دے دے، کسی کو دوزخ میں ڈال دے، کسی کو جنت میں ڈال دے۔ فرمایا کہ بھائی آپ نے اپنا کام کر لیا، وما علی الرسول البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں ما تبدون، لوگو جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو وہ میں جانتا ہوں، وما تکتمون جو تم چھپاتے ہو وہ بھی مجھے جانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ کیا فرمانا چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس میں؟ یہ فرمانا چاہتے ہیں جن اعمال کو تم کرتے ہو یہ تو مجھے معلوم ہے ہی، لیکن جن اعمال کو تم چھپاتے ہو ان سے میں باخبر ہوں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے میں تمہارے ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھ لیتا ہوں، تمہارا ظاہر کیسا ہے تمہارا باطن کیسا ہے۔ اس لیے اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں، گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میرے بندو اپنا ظاہر بھی درست کر لو، اپنا باطن بھی درست کر لو، یہ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس میں بہت گہرا سبق ہے یہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ظاہر بھی اچھا ہو باطن بھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی،
یا اللہ میرے باطن کو ظاہر سے بہتر بنا. اس دعا کو آپ خوب سن لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن بھی ٹھیک اعلیٰ درجے کا، سبحان اللہ کا، کس کا ایسا ہو سکتا ہے؟ ظاہر بھی ہے نا، وہ تو تصور سے بھی بالا تر ہستی. لیکن یہ ہماری تربیت کے لیے تھا. اللہم اجل سریرتی خیر من علانیتی، اے میرے مولا میرے باطن کو ظاہر سے بہتر بنا. میرے باطن کو، پہلے باطن کا تذکرہ کیا. وجل علانیتی صالحہ، اور میرے ظاہر کو بھی نیک بنا، درست بنا. تو اس حدیث پاک کی روشنی میں اور اس آیت کی تشریح میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں ایمان والے کا ظاہر بھی بہتر ہونا چاہیے، ایمان والے کا باطن بھی بہتر ہونا چاہیے. اسی لیے آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اگر کسی شخص کا ظاہر بہت اچھا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے، صدقہ خیرات بھی کر لیتا ہے، لیکن باطن اس کا خراب ہے، نیت اس کی درست نہیں ہے، تو وہ کامیاب نہیں. نیت ہی درست نہیں ہے، اس کا تو سارا بیکار ہو گیا، کیونکہ ایک سائیڈ تو اس کا ٹھیک ہے، دوسرا سائیڈ تو خراب ہے. اسی طرح سے باطن میں حسد ہے، دل میں حسد ہے، کبر غرور ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، تو دوسروں کو حقیر جانتا ہے. ظاہر تو اس کا بہت اچھا ہے، ظاہری اعتبار سے شراب نہیں پیتا ہے، رشوت نہیں لیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن اندرونی خرابی میں مبتلا ہے کہ جو اعمال کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر لیتا ہے، کرتا ہے خوب اعمال، اور اسی طرح سے یا لوگوں کو حقیر جانتا ہے، اپنے آپ کو بہت پہنچا ہوا شخص جانتا ہے. ظاہر اس کا اچھا ہے لیکن باطن اس کا خراب ہے. اس لیے فرمایا کہ ظاہر بھی ٹھیک کر لو، باطن بھی. دوسرے آدمی اس کا الٹا ہے، ظاہر اس کا خراب ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، ادھر سے حسد کسی کا بھی دل میں نہیں ہے، تو میں نے شاعر خدائی نے سوز میں کہا اچھا اپنے آپ کو حقیر ہی جانتا ہے. ویسے حقیر تو جاننا بھی چاہیے کہ ہم ظاہر نہیں، تو باطن تو اس کا کسی قدر ٹھیک ہے، جتنا بھی تھوڑا بہت کر لیتا ہے مہار اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لیکن اعمال اس کے شریعت کے مطابق نہیں ہے. تو اس لیے اس کا مطلب اس کا باطن تو کسی قدر ٹھیک ہے لیکن ظاہر اس کا خراب ہے. تو ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور باطن بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ظاہر کے اوپر بھی احکامات لگتے ہیں اور باطن کے اوپر بھی احکامات لگتے ہیں. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ ظاہر پر حکم لگتے ہیں، ظاہر و باطن دونوں کا ٹھیک ہو. آپ مجھے بتائیے، آپ نے بہت عمدہ بھیڑ خرید لیا اور بہت بڑا کشمیری مرغا لائے آپ ذبح کرنے کے لیے. جب آپ نے اس کو ذبح کیا، اندر دیکھا تو اس کے تو کیڑے پڑے ہوئے ہیں گوشت کے اندر، تمہیں اندر کی کیا وچمی تھی ہے نا، تو آپ اس گوشت کو کھائیں گے؟ کیوں نہیں کھائیں گے؟ وہ تو خراب ہے. یا بالکل اندر سے دیکھا کہ تو وہ گوشت جو ہے اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، ماس نیلو مت اندر کی، آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے. ظاہر میں تو وہ اچھا خاصا تھا، تو اس کا باطن خراب تھا، آپ نے اس کو ناپسند کیا. اور اگر ظاہر ہی نہیں ہے، ظاہری خراب ہے اس کا، کوئی چیز آپ نے خرید لی، مثلا اخروٹ خرید لیے، دیکھیں کہ بالکل کالے کلوٹے ہیں، آپ تو اس کو پسند ہی نہیں کریں گے. یہ حدی نہیں نکس یہ کیا نیم افسرس برو کن کیا ترا یہ من گول لڑ تھی نصب یہ کرہن کال ہی ہے نا. اگر وہ تعریفیں کرے گا ہے آج گوج اندر کن اصل دپ مے گوج نی مے ڈون نین تمس بہ ہیکا تمس برو کن دت. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے، ظاہر بھی صاف و شفاف ہونا چاہیے، صابن سے صاف دھلا ہوا. اور اگر بہترین چمکن یہ ڈون پھٹرا سہ نیران سوچ، تو آپ اس کو افسر کے پاس لے جائیں گے نا، سہ ون دم دہ یہ کیا ہو سکتا. حالانکہ اس میں تو معافی بھی دی جا سکتی ہے کیونکہ بھائی ہم کو تو اندر کا حال تو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جان بوجھ کر کوئی آدمی ایسا کر لے گا تو اس کی تو معافی بھی نہیں. تو ہمارا ظاہر اور باطن یہ تو سب ہمارا اپنے ہاتھ میں ہے، تو دونوں صحیح ہونے چاہیے. اسی طرح سے ظاہری اعتبار سے بعض لوگوں کو مقام ملتا ہے. کیسے؟ جیسے مور ہے، یہ اس کو کہتے ہیں پرندوں کا راجا. کیا پرندوں کا راجا کس کو کہتے ہیں؟ مور کو دیکھا نا آپ نے جی. تو پرندوں کا راجا گوشت کی وجہ سے نہیں، وزن کی وجہ سے نہیں، وہ جو اس کا ظاہری وہ خد و خال ہے نا، اس کا سر پر تاج ہے اور عجیب و غریب قسم کے پر ہیں، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ مور کیا اللہ کی شان ہے. اللہ اکبر. اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں مور کو غور سے دیکھو، مور کو یوں ہی نہیں بس آئے اور دیکھ لیے چل دیے نہیں، ہر چیز کو دیکھو. اللہ اکبر. وہ پروردگار کیسا ہوگا جس نے اس کو ایسا رنگ دیا. دنیا والے کتنا رنگ کر لیتے ہیں، 2 سال کے بعد تو وہ رنگ اتر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا رنگین اس کو بنایا، کیا خوشنما اس کو بنایا، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں.
اس لیے آپ جب جائیں گے کس میں چڑیا گھر میں تو خالی ٹہلنے کے لیے نہ جائیں، وہاں سے کچھ لے کر آئیں. اللہ کی قدرت کے نمونے، اے اللہ آپ کیسے ہوں گے جب آپ کی مخلوق ایسی حسین ہے. یہ جانور دیکھیں کیسے پیارے ہیں، کیا آدمی دیکھتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ دیکھتا رہوں، وہ پروردگار کیسا ہوگا. تو اس طرح سے مور کو جو پرندوں کا راجا بنا دیا گیا تو گوشت کی بنیاد پر نہیں، اس کے ظاہر کی بنیاد پر اس کے سر پر تاج ہے اور کیا کیا ہے. اسی طرح سے ظاہری اعتبار سے آدمی پہچان کر لیتا ہے یہ بکری ہے اور یہ بھیڑ ہے، یہ کتا ہے اور یہ بکری ہے. اگر کھال اتار دیں آپ، گوشت ہی رہے گا تو بہت مشکل ہے یہ پہچاننا کہ جناب یہ بکری تھی اور یہ بھیڑ تھا، مشکل ہے پہچاننا. تو اوپر والی جو کھال اللہ نے رکھ رکھی ہے جو ظاہر ہے اس سے فیصلے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کوئل ہے اور یہ کبوتر ہے. ورنہ کوئل اور کبوتر میں تقریباً وزن میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ گوشت میں تو اندر سے کوئی فرق ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ تقریباً گوشت دونوں کا ایک جیسا ہے. ممکن ہے کوئی ماہر ہو اور وہ کوئی اس طرح کا کوئی مائکروسکوپ لگا لے اور وہ کچھ تحقیق کر لے تو الگ مسئلہ، لیکن ظاہری اعتبار سے دونوں کا گوشت ایک جیسا ہی ہوگا. اس لیے فرمایا کہ تم ظاہر کو بناؤ شریعت کے مطابق اور باطن کو بھی بناؤ شریعت کے مطابق. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، میرے بندو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. تو باطنی گناہ وہی ہیں، حسد ہے، کبر ہے، غرور ہے، دنیا کی لالچ ہے، یہ ہے. تو ایسے بڑے بننے کی تمنا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، اسے وہ بھی جا کہتے ہیں. یہ فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے. اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور ظاہر کچھ کرتے تھے اور ان کا باطن کچھ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سامنے یہ چیز چھپنے والی نہیں ہے. اور بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا تھا کہ فلاں شخص منافق ہے. تو گویا ہمارا سارا ظاہر اور ہمارا سارا باطن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہے. گویا اللہ تعالیٰ دونوں صفات کو یاد دلاتا ہے. وہ یہ فرماتا ہے کہ اطاعت ظاہری بھی ہونی چاہیے اور اطاعت باطنی ہونی چاہیے. باطنی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، عاجزی اور انکساری، یہ باطنی خوبیاں ہیں. اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ بعض مرتبہ دو شخص ہیں، اعمال دونوں کر لیتے ہیں. ایک شخص بھی کر لیتا ہے اعمال فرائض سنت، دوسرا بھی، لیکن دوسرا اس سے بڑا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ قلبی اعمال میں مشغول ہے، یعنی اس کے دل میں عاجزی ہے، انکساری ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، دین کی عظمت ہے، تو وہ آدمی اس سے بڑا ہوا ہے. یہ فرمایا. آگے اللہ تبارک تعالیٰ ایک آیت فرماتے ہیں، ایسی جامع آیت ہے، اللہ اکبر. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حیران کن آیت ہے یہ. قرآن پاک تو سارا ہی ایسا ہے. کیا فرمایا؟ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. قرآن پاک کی ہر آیت تو کیا ہے، سبحان اللہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری امت تک میری جانب سے چاہے ایک ٹکڑا ہی ہو. وہاں آیت کا ایک مطلب ہے اگر قرآن پاک کی ایک آیت ہے یہ بھی پہنچا دو. دوسرا مطلب ہے کہ میرا ارشاد کوئی سارا پہنچانا اگر یاد نہ ہو، معلوم نہ ہو تو کوئی ضروری جتنا ٹکڑا تمہارے پاس اتنا پہنچا دو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم لوگ کلام کر لیتے ہیں، چاہے کتنا اچھا کلام کر لیں گے، درس ہی کیوں نہ ہو اور واضح تبلیغ ہی کیوں نہ ہو، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس وقت کہنے کی نہیں تھی. مثلا سوچنا پانے ہے نوم کتھا سے ونکس کرنے غیر ضروری کت تو سانین کتھن من غیر ضروری کت واریاہ آسان، اس لیے اس میں کانٹ چھانٹ کرنی پڑ لیتی ہے کہ بھائی ذرا جو اہم باتیں ہیں اس کو الگ نوٹ کر لو، باقی کو چھوڑ دو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نعوذ باللہ من ذالک، کیا اس میں کبھی کانٹ چھانٹ کی نوبت آئی کہ بھائی اس میں ذرا کانٹ چھانٹ کر لو، جو ذرا اچھی باتیں ہوں ان کو الگ کر دو اور جو ذرا وہ دوسرے قسم کی باتیں ہوں غیر ضروری اور لایانی جسے کہتے ہیں اس کو الگ کر دو؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے کلام کا ایک ٹکڑا بھی بس وہ سونا، اور سونا کیا ہے، چاندی اس کی حیثیت ہی نہیں کچھ، وہ لال و جواہر سے زیادہ قیمتی ہے. اسی لیے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ارشادات کو لکھتا تھا لیکن اس میرے ساتھی نے مجھے منع کیا، ہر چیز لکھنے کی نہیں، بس قلم اٹھا کے آپ نے لکھنا شروع کر دیو، ہر چیز نہ لکھا کرو. تو پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا. حضرت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اکتب، لکھو.
فرمایا قسم اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے کبھی کوئی غلط لفظ نہیں نکلتا ہے۔ یعنی ان صحابی کا کہنے کا مطلب تھا کہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ناراض ہو جاتے ہیں، ناراضگی میں تو آدمی تو کچھ کا کچھ کہہ لیتا ہے، جیسے ہم کسی پر غصہ ہو